ڈونلڈ ٹرمپ امن کے پیامبر ہیں۔ پاک بھارت جنگ بندی میں امریکی صدر کا کردار دل سے سراہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ دنیا میں معاشی استحکام اور امن کے خواہاں ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی سفارت خانے میں تقریب سے خطاب کہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک بھارت کو تجارت کا کہا، چاہتے ہیں سیز فائر سے امن اور تجارت کی راہیں کھلے۔ پہلگام واقعہ بھارت کا فالس فلیگ آپریشن تھا، عالمی سطح پر تحقیقات کی پیشکش پر جارحیت سے جواب دیا گیا۔ ہم نے صرف اپنے دفاع میں 6 بھارتی طیارے گرائے۔ سابق گورنر سندھ نواز شریف کے سابق ترجمان محمد زبیر کا پی ٹی آئی میں شمولیت کا امکان۔ ذرائع کے مطابق محمد زبیر کی پی ٹی آئی میں شمولیت سے متعلق مشاورت کر لی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل سعودی عرب کے 1 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بتایا شہباز شریف سعودی عرب کا شکریہ ادا کرنے جا رہے ہیں۔ اور مناسک حج کا آغاز مینا میں دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی آباد۔ عازمین رات مینا میں قیام کریں گے، کل صبح میدان عرفات جائیں گے جہاں حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس، 1000 ارب روپے کا وفاقی ترقیاتی بجٹ منظور۔ اجلاس میں قومی اقتصادی کونسل کے 6 نکاتی ایجنڈے پر اتفاق۔ اجلاس میں آئندہ مالی سال کے لیے 4.2% جی ڈی پی گروتھ منظور کی گئی۔ اور ہمارا صوبہ معاشی طور پر سب سے اچھی پوزیشن میں ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا دعویٰ۔ اقتصادی کونسل اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہمیں صوبہ بہت برے حالات میں ملا تھا، 1.25 سال میں صوبہ اپنے پاؤں پر کھڑا کیا، 50 ارب قرضہ اتارا۔ پاکستان سے تعلقات برقرار رکھنا امریکہ کے لیے انتہائی اہم قرار۔ بھارت سے حالیہ کشیدگی نے پاکستان کی اہمیت اجاگر کی۔ اسلام آباد اور نئی دلی کے درمیان تنازعات کسی کے مفاد میں نہیں۔ امریکہ کے پالیسی ساز ادارے ہڈسن انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ تجویز دی کہ انسداد دہشت گردی پر پاکستان اور امریکہ کے مشترکہ مفادات ہیں۔ وقت آ گیا ہے واشنگٹن اور اسلام آباد باہمی دلچسپی کے امور میں عملی شراکت داری کی بنیاد رکھیں۔ ہڈسن انسٹیٹیوٹ نے تجویز دی مستحکم جنوبی ایشیا کے لیے مستحکم پاکستان کی ضرورت ہے۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات اچھے کرنے کا بہترین موقع ہے۔ پاکستان پر اثر و رسوخ کے ذرائع تلاش کرنا دانش مندی ہوگی۔ پاکستان چین کے ساتھ بھی گہرے تعلقات کا خواہاں ہے۔ نریندر مودی نیتن یاہو کی گھٹیا کاپی ہے، بلاول بھٹو نے دنیا کو مودی کی حقیقت بتا دی۔ اقوام متحدہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا مودی کے پاس 2 ہی راستے ہیں، امن یا تباہی۔ غیر ریاستی عناصر کے ہاتھ میں فیصلہ دیں گے تو 2 ایٹمی طاقتیں آمنے سامنے ہوں گی۔ دریاؤں کا پانی روکنا دشمنی نہیں، کھلی جنگ ہے۔ پاکستان خاموش نہیں رہے گا، اپنے حقوق کا دفاع کرے گا۔ نیو یارک کے پاکستان مشن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بولے بھارت پاکستان میں دہشت گردوں کی سہولت کاری کر رہا ہے جس کے ثبوت موجود ہیں۔ پاک بھارت جنگ میں سب کا نقصان ہے، ہر ذمہ دار ملک امن کے لیے کردار ادا کرے۔ پاکستانی وفد کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات، وزیر اعظم کا خط پہنچایا۔ اینٹونیو گوتریش نے پاکستان کی امن پسندی کی خواہش کا خیر مقدم کیا، کہا اقوام متحدہ تنازعات کی حل کی کوشش کی حمایت جاری رکھے گا۔ ٹرمپ نے مودی کو کاروبار کی دھمکی دے کر جنگ بندی کرائی۔ مودی کا جواب اگر کسی نے سنا ہو تو بتائیں۔ اپوزیشن پارٹی کانگریس کے مودی پر طنز کے وار جاری۔ پون کھیرا نے مودی کو بزدل بھی قرار دیا، کہا مودی جی 11 سال سے مقدر کا سکندر فلم بنا رہے تھے، جب فلم بن کر آئی تو وہ نکلی نریندر کا سرنڈر۔ راہل گاندھی بھی مودی کو نریندر سرنڈر کا لقب دے چکے ہیں۔ پاکستان کی فتح پر امت مسلمہ خوش اور بھارت میں ماتم ہے۔ بھارتی بالادستی کے دعوے ہوا میں اڑ گئے، بھارتی بیانیہ دفن ہو گیا، ہمارے بیانیے کو سراہا جا رہا ہے۔ پاکستان نے 3 نہیں 4 رافیل گرائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیوز کانفرنس، کہا بھارتی جارحیت اور الزامات پر چین نے پاکستان کی بھرپور حمایت کی۔ وزیر اعظم سعودی عرب کا شکریہ ادا کرنے کل بھارت کی دہشت گردی کی پالیسی نہیں چلے گی۔ افواج پاکستان ملک سے ہر طرح کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس، کہا بھارت کی خارجہ پالیسی دہشت گردی کو فروغ دیتی ہے۔ بھارت پاکستان سمیت مختلف ملکوں میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔
مودی اپنی تقریروں میں بلوچستان کا ذکر کرتا ہے، یہ مٹھی بھر دہشت گرد پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، فی الحال ہندوستان کا خاتمہ ہوگا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ بھارت سے جنگ کا خطرہ اب بھی برقرار ہے، کنٹرول لائن کو اب سیز فائر لائن سمجھا جائے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے، دوبارہ جنگ مسلط کی گئی تو جواب پہلے سے زیادہ سخت ہوگا۔ مسئلہ کشمیر دنیا بھر میں اجاگر، شملہ معاہدہ فارغ ہو گیا، ہم واپس 1948 والی پوزیشن پر آ گئے ہیں، خطے کے ممالک کا دباؤ ہے، امن رہنا چاہیے۔ سفارتی میدان میں پاکستان کی بڑی کامیابی، بھارت کو بڑا دھچکا۔ پاکستان سلامتی کونسل کی 15 رکنی انسداد دہشت گردی کمیٹی کا نائب صدر منتخب ہو گیا۔ کمیٹی عالمی سطح پر دہشت گردی کے خلاف اقدامات کی نگرانی کرتی ہے۔ پاکستان طالبان پر پابندیوں سے متعلق کمیٹی کی صدارت بھی کرے گا۔ کمیٹی طالبان کے احساس سے منجمد سفری پابندیاں، ہتھیاروں کی روک تھام کے فیصلے کرے گی۔ پاکستان کو دہشت گردوں کا سہولت کار قرار دینے کا بھارتی بیانیہ دفن ہو گیا۔ وفاقی حکومت 17.8 ٹریلین روپے کا متوقع بجٹ 10 جون کو پیش کرے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے آئندہ بجٹ کا حجم رواں بجٹ سے 900 ارب روپے کم ہو سکتا ہے۔ IMF کی کفایت شعاری پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت۔ تمام وفاقی وزارتوں اور محکموں میں نئی گاڑیاں خریدنے پر پابندی ہوگی۔ بجلی اور گیس کے بلوں کو محدود رکھا جائے گا۔ غیر اعلانیہ منصوبوں یا دیگر مد میں فنڈز خرچ نہیں کیے جائیں گے۔ IMF حکومت مذاکرات کے بعد 1 جولائی سے زرعی آمدن پر انکم ٹیکس وصولی کا آغاز کر دیا جائے گا۔ 100 ارب روپے سے زائد ٹیکس وصولی کی گنجائش ہے۔ وزیر مملکت برائے کرپٹو بلال بن ثاقب کا وائٹ ہاؤس کا دورہ، صدر ٹرمپ کے مشیر سے ملاقات، پاکستان میں کرپٹو کرنسی کے شعبے میں ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا، کہا پاکستان کرپٹو کونسل کے لیے مضبوط ریگولیٹری فریم ورک کی تیاری کے لیے پرعزم ہے۔ کرپٹو کرنسی سے متعلق امریکی اقدامات مشعل راہ ہیں۔ کرپٹو کونسل قیام کے بعد بلاک چین ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل اثاثوں کے لیے پالیسی تیار کی جا رہی ہے۔ پالیسی کا مقصد معیشت کو ڈیجیٹل دور سے ہم آہنگ عالمی سرمایہ کاری کو متوجہ کرنا ہے۔ ٹرمپ کے مشیر رابرٹ ہوبائنس نے کہا کرپٹو کرنسی بلاک چین کے لیے پاکستان سے تعاون کے امکانات روشن خوشائند ہے۔ ڈیجیٹل معیشت عالمی ترقی کا لازمی جز بن چکی ہے۔ بلاک چین ٹیکنالوجی میں پاکستان کی دلچسپی مثبت اشارہ ہے۔ وزیر مملکت بلال بن ثاقب 6 سال میں وائٹ ہاؤس کا سرکاری دورہ کرنے والے پاکستان کے پہلے عہدیدار ہیں۔ وزیر اعظم نے اپوزیشن لیڈر کو نئے چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی تقرری پر مشاورت کے لیے خط لکھ دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عمر ایوب کو خط میں لکھا، چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی مدت 26 جنوری کو ختم ہو چکی، تینوں کی تقرری کے لیے آپ کو مشاورت کی دعوت دیتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کی ملاقات، ایم کیو ایم نے بجلی لوڈ شیڈنگ اور ٹیرف میں اضافے کا معاملہ اٹھایا۔ شہری سندھ کے نوجوانوں کے لیے وفاقی اداروں میں نوکریوں کے معاملے پر بھی گفتگو۔ ایم کیو ایم کا ترقیاتی پیکج بڑھانے سمیت منصوبوں کو جلد مکمل کرنے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایم کیو ایم کو مسائل کے حل کی یقین دہانی، کہا K4 گرین لائن اور کراچی حیدرآباد پیکج پر کام کی رفتار کو تیز کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ ملیر جیل سسٹم کے کارندے راشد چنگاری کی گرفتاری کا حکم، وزیر جیل خانہ جات علی حسن زرداری کا جیل کا دورہ، کانسٹیبل راشد کے خلاف ایکشن کا حکم دیا۔ راشد چنگاری جیل سے فرار ہو چکا، وزیر جیل نے کہا مجھ سے جھوٹ بولا گیا کہ ملیر جیل میں CCTV لگے ہیں، CCTV کیمرے ہوتے تو واقعے کی تہ تک پہنچنے میں دیر نہیں لگتی، انکوائری شفاف ہوگی، کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ملیر جیل کراچی سے فرار ہونے والے مزید 12 قیدی گرفتار، تعداد 106 ہو گئی، 110 قیدی اب بھی مفرور، سرچ آپریشن جاری۔ واقعے کا مقدمہ تھانہ شاہ لطیف ٹاؤن میں درج، پولیس مقابلے، اقدام قتل، انسداد دہشت گردی اور دیگر دفعات شامل۔ جیل حکام کا کہنا ہے رضاکارانہ واپسی پر قیدیوں سے رعایت برتی جائے گی۔ بھارت میں IPL وکٹری پریڈ میں بھگدڑ مچ گئی، 7 افراد ہلاک ہو گئے۔
RCB की टीम पहली बार टाइटल जीतने के बाद बेंगलुरु में ट्रॉफी के साथ परेड कर रही थी। जीत का जश्न सोग में तब्दील हो गया। हलाक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। मुतअद्दिद अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ईद कुर्बा की आमद मवेशी मंडियों में कहमा कहमी। पेशावर की मवेशी मंडी में डोनाल्ड ट्रंप नाम के भैंसे की धूम। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में लाए गए सफेद पहाड़ी ऊंटों ने खरीदारों की तवज्जो हासिल कर ली। बहावल नगर की मवेशी मंडी में चोलिस्तानी बैलों की धूम। जानवरों की आराइश और ज़ेबाइश के लिए सामान की फरोख्त भी रूज पर। गली मोहल्लों में भी रौनक लग गई। गाय बकरों की खूब खातिर तवाज़ुन। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में फितना खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 14 खारजी मारे गए। हथियार और गोलियां बरामद। इलाके में मुमकिना खारजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरआज़्म है। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़्म है। दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम खाक में मिला देंगे। मोहसिन नकवी बोले पाकिस्तानी सरजमीन से एक एक खारजी दहशतगर्द का मुकम्मल सफाया करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर तो हनीफ नूरजई को फैमिली समेत कोयटा जाते हुए अगवा कर लिया गया। मुसल्लह अफराद असिस्टेंट कमिश्नर की अहलिया, गनमैन और ड्राइवर को सड़क पर छोड़ गए। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं वाकई की इत्तला मिलते ही जुबैदा जलाल रोड पर सर्च ऑपरेशन। बलूचिस्तान में ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस ग्रे एरिया में टारगेटेड ऑपरेशन कर रही हैं। इसके नताइज आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं आज सूबे में सड़कें खुली हैं। वादा है अमन लौटेगा। नए बजट में नौजवानों को फोकस करेंगे, रोजगार के मौके पैदा करेंगे। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम उमर हयात का जुडिशल रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की अदालत ने शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को इक़दामात की हिदायत जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने शनाख्त परेड तक मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी। टिकटॉकर सना यूसुफ को आबाई इलाके पचतराल में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। सरबराह JUI से खैरियत दरियाफ्त की। मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पाक भारत कशीदगी के बाद खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। इजरायली फौज की खुली दहशतगर्दी। रफा में इमदाद के लिए जमा होने वालों पर गोलियां बरसा दी। भूख और प्यास से निढाल 27 फलस्तीनी शहीद, 184 जख्मी हुए। फायरिंग के बाद इमदादी मराकज बंद कर दिए गए। शुमाली गजा में स्कूल पर बमबारी से 18 अफराद जान से गए। गजा के पनाहगुज़ीन कैंपों पर सुहानी फौज की गोलाबारी जारी। 24 घंटे में 95 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा की बिगड़ती सूरत हाल पर आज सलामती काउंसिल का इजलास होगा। गजा में फौरी, गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी की करारदाद पर वोटिंग होगी। अमेरिका की जानिब से करारदाद वेटो करने का इम्कान है। चीनी और रोटी खाना छोड़ दें, बिलावल ने स्मार्ट होने का राज बता दिया। न्यूयॉर्क में सहाफी ने स्मार्टनेस का राज पूछ लिया। बिलावल ने कहा चीनी रोटी छोड़ दें, जिम जाएं, वर्जिश करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सिलेक्शन कमेटी में तब्दीलियों का फैसला। 3 सेलेक्टर्स को तब्दील करने की तजवीज सामने आ गई है। असद शफीक, अजहर अली और अलीम डार के लिए सिलेक्शन कमेटी में जगह बरकरार रखना मुश्किल हो गया। जराए का कहना है साबिक कप्तान सरफराज अहमद का नाम नई सिलेक्शन कमेटी में शामिल करने पर गौर किया जा रहा है। आकिब जावेद को कमेटी में बरकरार रखा जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तानी स्पिनर नोमान अली शामिल। नोमान ने WTC में 6 मैचेस खेलकर 46 विकेटें हासिल की। 2 बार मैच में 10 और 5 बार इनिंग्स में 5 शिकार किए। टीम में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 3 तीर, इंग्लैंड के 2 खिलाड़ी शामिल। फ्रेंच ओपन में दिफाई चैंपियन का शानदार खेल। एगा श्वांटेक सेमीफाइनल में पहुंच गई। एगा ने यूक्रेन की अलीना के खिलाफ स्ट्रेट सेट में फतह समेटी। मेन सिंगल्स में कार्लोस अल्काराज की भी टॉप 4 में एंट्री। अमेरिकी हरीफ को 3-0 से पछाड़ा।